کا کہتے ہیں میرے کان باہر کوئی لگے ہوئے تھے کہ کوئی تیسرا آئے. کہتے ہیں آنے والے آ گئے, انہوں نے اجازت مانگی تو میں نے کہا حضور کوئی اجازت مانگ رہا ہے. کہتے ہیں حضور میرا چہرہ دیکھنے لگا, میں محبوب کا دیکھنے لگا. حضور میرا پہلی نظر ہی لوٹ لیا ماہی, تیرے ہار شنگاراں قاتل نین تے ناگن زلفاں پہ مارن دور ہوئی ماراں تے کسے نو کول نہ پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں. آزم تو کل ہی نہیں تھے ہوئے نہیں قتل ہزاراں. کہتے ہیں حضور مسکرانے لگے اور میں حضور کے لب ہلنے کا, سنو ذرا, میں حضور کے اور تھوڑا سا ترجمہ اس کا گویا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں حضور کے لب ہلنے کا اور جنت کھلنے کا انتظار کرنے لگا. اب کس کے لیے دروازہ کھلتا ہے؟ محبوب علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تو یہی سوچ رہا ہے نا اب کون ہے؟ فرمایا جاؤ اسے کہہ دے بشارت بھی ہے جنت کی اور اجازت بھی ہے, آ جائے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو عثمان غنی کھڑے. میرے بھائی یاد رکھو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز کرم تو نرالا ہے. حضور کا انداز کرم تو روایت کی صحت پر بحث نہیں کرتا کہ اس کی, یہ تو بخاری کی حدیث تھی نا, یہ روایت حضرت رومی نے لکھی ہے, میں اس کی صحت پر اعتراض نہیں کرتا. صحت نہ دیکھو کہ درجہ کیا ہے, روایت کا حسن تو دیکھو. حضرت رومی وجد میں باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور معراج کی رات گئے تو ایک حور ملی, اس نے کہا محبوبہ کوئی تحفہ مجھے بھی مل جائے. یہ وہ اپنے وجد میں بات کرتے ہیں, وجد میں عالم تخیل, کوئی تحفہ مل جائے. تو حضور نے فرمایا جا تجھے بلال دیا, جا تجھے بلال دیا. تو کہنے لگی حضور وہ کالا حبشی. تو حضور نے فرمایا چپ کر جاؤ, اس سے تو میں نے ابھی پوچھا ہی نہیں, وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو اس کا معیار ہی نہیں جانتی. ابھی تو میں نے پوچھا ہی نہیں اس سے کہ وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کمر اچھا ہے بدر پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے نظر بھی. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے دل کالے نالو منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھاڑے ہوں. دل کالے نالو منہ کالا چنگا, پر جے کوئی رمز پچھاڑے, اگر کوئی بات سمجھے. میرے رسول پاک علیہ السلام کی شانیں, حضور کی عطائیں, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا, ورنہ کیا ہوگا؟ اختتام آیت پہ کہا تحبط اعمالکم, تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. حضرت ثابت بن قیس ایک انصاری صحابی تھے, تو سکل سماعت کا مسئلہ تھا, اونچا سنتے تھے. جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے سارے بہرے ہیں, وہ بولتا بھی اونچا ہے. تو وہ جب اونچا سنتے تھے تو اونچا بولتے تھے. جب آیت نازل ہوئی تو اندر جا کے اندر سے دروازہ بند کر لیا, رونے لگے, کہنے لگے میرے بارے میں آیت آئی ہے, اونچا تو میں ہی بولتا ہوں, گرا جو ان کی نگاہ سے سنبھل نہیں سکتا. روتے جا رہے, 3 دن بیت گئے. میرے محبوب نے فرمایا وہ کدھر ہے ثابت بن قیس؟ کہ حضور وہ رو رہے ہیں. فرمایا بلا کے لاؤ. ایک صحابی گئے, کہنے لگے چل تجھے حضور نے بلایا, چل تجھے, پتہ نہیں اس جملے کا حسن آپ نے لیا ہے کہ نہیں لیا, چل تجھے حضور نے بلایا. تو جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے, وہ سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دئی مر جائیے, آزم یہاں تے لائیے ہی نہ, تے جے لائیے تے توڑ نہیں بھائیے. فرمایا چل تجھے حضور بلاتے. تو کہتے وہ دوڑے آئے, آ کے قدموں پہ بیٹھے, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ میں قصدن نہیں بولتا تھا, سکلے سماعت ہے. حضور نے فرمایا تیرے بارے میں تو آئی ہی نہیں, وہ تو سمجھایا گیا, تیرے بارے میں کب ہے. وہ رونے لگے, بیٹھے بیٹھے محبوبیت دیکھے. حضور نے فرمایا تو اتنا پیار کرتا ہے, اتنا ادب کرتا ہے, جا تجھے 3 تحفے دیے. صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے, 3 تحفے کون سے؟ حضور نے فرمایا تیری عزت, تیری زندگی عزت والے گزرے گی, موت تجھے شہادت کی ملے گی, اور قیامت کے دن اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے. بیٹھے شان محبوبیت کا رنگ دیکھو, بیٹھے کہا زندگی عزت والی,
موت شہادت کی، اور قیامت میں رب تجھ سے حساب نہیں لے گا۔ جب اب یہاں کوئی بندہ پوچھے نا کہ حضور نے پہلے پیغام بھیجا تھا حضرت جبریل کے ذریعے کہ اللہ سے پوچھے اس کا حساب لے گا کہ نہیں، کوئی پیغام گیا تھا، کوئی وحی آئی تھی؟ یہ میرے محبوب کی شان محبوبیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اختیار دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے خیر کثیر دے دی ہے۔ جنت بنانے والا رب ہے اور جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ، جس کو حضور چاہے دے دے، جس کو حضور چاہے دے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتے تھے، بالکل سادے، کہتے ہیں وہ کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے، بالکل سادے آدمی، لیکن جس محفل میں جاتے تھے دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، جدھر وہ ہوتے وہاں وہی ہوتے۔ کہتے ہیں ان کی عجیب سی عزت، نہ وہ کوئی بہت بڑا سماجی مقام رکھتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ عزت دے گا تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایسی عزت ملی کہ جدھر جدھر جاتے تھے انہی کی بات ہوتی تھی۔ یہ میرے باپ، اور پھر مسلمہ کذاب کے خلاف جب لڑائی ہوئی تو یہ وہاں شہید ہوئے، اللہ نے انہیں شہادت بھی عطا فرمائی۔ میرے محبوب کی شان محبوبیت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے، اور خود حضور اس کو بیان کرتے تھے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آج ویسے یہ نہیں پوچھنے چاہیے، آج یہ پوچھنا چاہیے کہ شان مصطفیٰ کا لطف آ رہا ہے؟ آج تو یہ والا سوال کرنا، کیونکہ یہ لطف، یہ لطیف موضوع ہے نا، لطیف، اس میں لطافت بھی ہے، حسن بھی ہے، رانائی بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، شیر کی باتیں بھی شیروں جیسی۔ حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا، آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نرالا ہی ہے۔ باب مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے تھے، حضور لفظ نہیں کہتے، محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے، اور اگر محبوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے تو چپ رہتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ اس دروازے پہ نہیں ہے ہی نہیں، یہاں نہیں ہے ہی نہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی، نہیں والا کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، چپ رہتے تھے۔ کہتے ایک عرابی آیا کچھ مانگا، 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ اور بخاری کے لفظ ہیں، بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دی ہیں۔ کنجیاں کس کے پاس ہے؟ تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے، بولیے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر نہیں، جو مانگیں گے انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے۔ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ۔ حضرت علی کے لفظ ہے، امام طبرانی کی روایت، یہ مولا علی کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، شیر خدا کا عقیدہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ، کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے لگا کہ دیکھو بھئی جنتی ہو گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پک تھا جنت مانگے گا اور جنتی ہو گیا، لیکن کہتے ہیں بندہ سیانا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دے، سفر کرنا ہے مجھے۔ ایک عجیب لوگوں کا ذہن ہے نا، جا کے تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے، تم کہتے ہو دیتے ہیں، میں 10 روپے مانگوں گا۔ میں کیا گلتے اوقات والی ہوئی کی تھی، میں کیا مانگوں گا؟ وہ ایک مجھے کسی نے سنائی بات، کہنے لگا 10 روپے مانگوں، اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں۔ دیکھو سوچ کیا ہے۔ تو جا کے 2 3 10 دفعہ کہا 10 روپے چاہیے 10 روپے چاہیے 10 روپے چاہیے، کوئی شے نہ ملی۔ واپس آ گیا، باہر نکلا، اب حال خراب ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے۔ ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے،
وہ بھی ایسا ہی تھا. اب یہ تنقید کر رہا ہے, تنقید کرتے کرتے کہہ رہا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں دیتا. تو تنقید کرنے والا پاس سے گزرا اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے ماں, میں دیتا ہوں, ایسے ہی تجھے لے آیا یہ کو نہیں ملنا. اس نے 10 روپے دیے. وہ جو پیار والا تھا نا اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا. اور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے, منکروں کو منکروں سے ہی جواب دلا دیا ہے, جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو نے دلوا دیے. سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب, اپنی اپنی سوچ. اللہ جانتا ہے, ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دیتے, تو کبھی جا کے داتا صاحب کی سیڑھیاں چڑھ تو صحیح. وہاں ہزاروں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پہ کھاتے ہیں. کیا کہہ گئے حضرت اجمیر, اور ان لفظوں میں کیا حسن ہے. خواجہ اجمیری کے جملوں کو پذیرائی ملی, کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم. ایک عالم کے لیے فیض عالم, پوری دنیا. گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل آرا رہنما. اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ, تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا, جنت مانگے گا تو مل جائے گی. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دے. کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پہ مسکرائے. وہ کہاں آ کے کیا مانگ رہا ہے, ایک سواری کا جانور. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا, چل اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس طرح کریں, اس کا پالان بھی دے دیں, کجاوا بھی, وہ ساری چیزیں بھی دے دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے, فرمایا چل وہ بھی تجھے دی. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا, تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایہ بھی دے دے, خرچہ بھی دے دے. حضور مسکرائے, فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا. اور تو نے مانگا کیا ہے, ایک سواری, ایک کجاوا, ایک خرچہ. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی. یہ تبرانی ہے, تبرانی, اس بات کا ذرا ذائقہ لیجئے گا. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑھیا کون تھی. تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی, حضور نے پوری تفصیل بتائی. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑے جانور اونٹ ڈالے نا دریا میں, تو آگے جانے کی بجائے انہوں نے اپنا رخ پیچھے کی طرف پھیر لیا. گھوڑے واپس پلٹنے لگے, آپ بار بار ادھر لے جاتے گھوڑے پلٹتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی ماجرا کیا ہے, یہ مجھے مامور من اللہ لگتے ہیں, یہ ماجرا کیا ہے. تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ جس دریا سے گزر رہے ہو نا, ایک روایت میں بیچ, ایک میں دائیں بائیں, یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی ہے. تو اس قبر کو کھودو, تابوت نکالو, حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی ساتھ لے لو, جسد اقدس کو ساتھ لے لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کہاں ہے قبر. فرمایا یہ پتہ آپ نہیں کرنا, یہ پتہ آپ نے کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا قبر کہاں ہے, کہا کسی کو نہیں پتا, ایک بوڑھی اماں ہے. لوگ کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس ہے کچھ نہیں, تو یہ اللہ کس طرح بھیج رہا ہے, یہ رب کریم کی رضا کدھر ہے. کہا ایک بوڑھی اماں بنی اسرائیل کی, اسے پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, کہا اماں وہ قبر کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں قبروں کی طرف سفر کرنا جائز نہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور امام طبرانی کی روایت عرض کر رہا ہوں, اور نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. کہا اماں قبر کہاں ہے. تو اماں کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی, پہلے قیمت لوں گی. کہا تو کیا قیمت لے گی. کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو. بتانا کیا ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے حسن کا پتہ چلے, کہ آپ کا عقیدہ کتنا حسین ہے, آپ کو سمجھ آئے. پتہ کیا بتانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا. تو اس نے کہا میں بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو, اسی درجے میں رہوں گے جس میں آپ رہیں گے. اگر گوارا ہے تو بتا دیتی ہوں, کر لو سودا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل جنت کا تجھ سے وعدہ.
تو یہ جو درجہ مانگ رہی ہے یہ رہنے دے. کہنے لگی چلو پھر پتہ بھی رہنے دو. سودا تو طے ہے. اگر پتہ بتاتے ہو تو میں اگر مجھے وعدہ کرتے ہو جنت میں پڑوسی بنانے کا تو بتاتی ہوں, نہیں تو نہیں بتاتی. حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو کر لے وعدہ میں دے دوں گا جنت میں تیرا پڑوس. تو کر لے وعدہ میں پڑوس دے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو قبر کا پتہ بتایا تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے اور بولے تجھ سے تو وہ بی بی ہی اچھی تھی, وہ بی بی اچھی تھی بڑھیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا پڑوس لیا. بس حضور نے بات یہاں ختم کر دی. لیکن اولیاء بول پڑے, صوفیاء بول پڑے, فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے مجھ سے آ کے سواری مانگی, پالان مانگا, تو نے آ کے خرچہ مانگا, کاش تو مجھ سے آ کے جنت میں میرا پڑوس مانگنا تیرا کام تھا, دے دینا محمد عربی کا فضل تھا, نصیب ہو جاتا. مانگا کیا ہے؟ صرف ایک سواری.